نے پہچانا تمہارے در پہ جو آیا، خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا، ہدایت کا صحیح رستہ عارف آپ ہی تو ہیں، لاؤ فیض کا دریا عارف آپ ہی تو ہیں، مرشد تیرے آقا۔ آخر میں دو چار باتیں طب کے حوالے سے، دو تین باتیں ہیں۔ جلد جو ہماری ہوتی ہے، اسکن، اس کے بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں، مثلا داد ہے، کھجلی ہے، خارش ہے، ایکزیما ہے، چمبل ہے، اچھا ایک سورائسس ہوتا ہے، نشانات بن جاتے ہیں، اسی طرح جسم پر دانے ہو جانا، چہرے پر دانے ہو جانا، بعض خواتین کا یا بعض مردوں کا مختلف لباس نہ پہن پانا، اس کا ری ایکشن ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ تھوڑی روشنی ڈالیے، بہت سارے مسائل ہیں اس حوالے سے۔ اصل میں بیسیکلی یہ تو خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سورائسس جو ہے وہ وائٹ سیل کا بگاڑ ہے۔ اچھا وائٹ سیل ہاں بگڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سورائسس پیدا ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکٹھے ہونے لگتے ہیں اور وہ پھر پھوٹنے لگتے ہیں اکٹھے ہو کے جلد میں، وہ سورائسس کہلاتا ہے۔ وہ تو خون کی مختلف خرابیاں ہیں۔ اچھا، اب اس کا اگر علاج ہم الگ الگ بیان کریں تو بہت ہی، وہ تو طویل ایک موضوع ہے اس کا، تو جلد کا تو امراض جلد کا۔ لیکن ایک آسان سے اس کی بات یہ ہے کہ چاہے سورائسس ہو، چاہے خارش ہو، چاہے جسم میں پھوڑے اٹھتے ہوں، چمبل ہوتا ہو، یہ اس چیزوں کی بات۔ اس کے لیے تین چیزیں استعمال کرے آدمی: سنا مکی، تنکوں سے صاف کر لے، پھلی ہوتی ہیں اس میں اور تنکے ہوتے ہیں، یہ نکال دے اس میں سے، خالی سنا لے لے، نیم کے پتے، مہندی کے پتے، ان تینوں کو بالکل پاؤڈر کر لے۔ سنا کی مکی کے صرف پتے چاہیے؟ ہاں صرف پتے لینے، ہاں ڈنٹا نکال دیا ورنہ مروڑ پیدا کرتے ہیں، اور نیم کے پتے لے لیں۔ اچھا، اور مہندی کے پتے لے لیں۔ اچھا، یہ تمام چیزیں ہم وزن لے لیں ہم۔ اب اس کو پاؤڈر بنا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ 2 گرام پاؤڈر صبح اور شام استعمال کریں۔ 00 کا کیپسول آتا ہے ایک، 00 ہاں، اس کو بھر لیں ہم، تو وہ 2 گرام ہوتا ہے اس میں پاؤڈر، ایک کیپسول میں 1 گرام آتا ہے، 2 گرام ہو جاتا ہے۔ 2 گرام کھانا شروع کرے، پہلے 1 گرام سے شروع کرے کہ 1 گرام صبح 1 گرام شام کھائے۔ اگر پیٹ میں کسی قسم کی کوئی مروڑ، کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا آنتوں میں، معدے میں، تو پھر ڈبل کر دے کیپسول اس کے۔ اچھا، ایک ٹائم تک لیکن استعمال کرنا پڑتا ہے اس کو، کم سے کم 3 سے 4 ماہ تک مسلسل اس کو استعمال کرتا رہے۔ کبھی موشن آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے، لیکن جلد 1 مہینے کے بعد بہتر ہونے لگتی ہے۔ پھوڑے پھنسی، یہ الرجی، سن الرجی، کاسٹک الرجی، سن الرجی یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہم باہر نکلے دھوپ میں تو اب وہ جلد جو ہے نا اکڑنا شروع ہو گئی، چٹکنا شروع ہو گئی، یا خارش شروع ہو گئی، یہ سن الرجی کہلاتی ہے۔ اور بعض اتنی ہوتی ہے کہ دھوپ میں نکلنے پہ ورم آنے لگتا ہے جسم پہ۔ آئی نا سمجھ بات؟ کاسٹک الرجی یہ صابن کا استعمال، سرف کا استعمال سے اکثر عورتوں کے ہاتھوں میں وہ ہو جاتی ہیں، ریش ہوتی ہیں اور جھائیاں ہو جاتی ہیں، یا ایکزیما وغیرہ بڑھنے لگتا ہے، ان کے کھال پھٹنے لگتی ہے، یہ کاسٹک الرجی بھی ہوتی ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ اچھا، چمبل ہوتے ہیں، کھال پلٹ جاتی ہے، موٹے موٹے چمبل ہو جاتے ہیں، پاؤں پھٹ رہے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ اچھا، اب انہی چیزوں کو
ہم نے 50-50 گرام لیا، یہ 150 گرام ہو گیا۔ اب اس میں ہم نے تلے کا تیل یا سرسوں کا تیل 300 گرام ڈال دیا۔ اب اس کو ہم جلائیں گے ہلکا ہلکا۔ جب یہ جل جائیں چیزیں تو تیل نتھار لیں، چھان لیں، اس تیل کی مالش بھی کریں اگر جسم پہ زخم ہے تو یا دانے ہیں تو یہ بہت آسان، سستا اور بہترین نسخہ ہے، آئی نا سمجھ، امراض جلد کے لیے۔ اچھا، یہ شوگر کے لیے بھی مفید ہے کیونکہ شوگر بھی خون میں خرابی پیدا کرتی ہے، خون کی خرابی سے ہی ہوتا ہے وہ شوگر ہوتی ہے، تو اس کو بھی یہ موافق ہے۔ بہت لوگوں کو تو اتنی موافق آ جاتی ہے کہ ان کو بغیر کسی دوا کے شوگر ان کے لیول لینے لگتی ہے، آئی نا سمجھو، اور کچھ عرصے استعمال کریں تو لبلبا کام کرنے لگتا ہے۔ اچھا، سنا کے بارے میں تو ویسے بھی حدیث ہے سرکار عالم کیا آپ نے فرمایا کہ سوائے موت کے ہر مرض میں مفید ہے۔ میں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں؟ سائیڈ افیکٹ میں نے بتایا نا پہلے ہی کہ اگر ایک کیپسول سے ہم شروع کریں، کیونکہ اگر ہم ڈبل کھائیں اور ہمارا معدہ عادی نہ ہو تو موشن آئیں گے، مروڑ ہوگی، ٹھیک ہے نہیں۔ اگر اس سے ایسی اس قسم کی کوئی بات پیدا ہو جائے تو پھر اسول کی بھوسی کا استعمال کریں تھوڑا سا، تو وہ مروڑ وغیرہ یہ وہ سب سیٹ ہو جاتی ہے۔ جلد میں برس کے داغ یا سفید داغ آ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ اشارات ہیں؟ یہ جو میں نے نسخہ بتایا ہے کہ اگر اس کو مستقل استعمال کیا جائے، اور اس کا جو روغن میں نے بتایا پکانے کے لیے، تو اس میں بابچی ڈالی جائے ساتھ میں۔ بابچی یہ دال کی طرح دانے ہوتے ہیں نباتاتی، بابچی کے نام سے مشہور ہے، ملتی ہے آرام سے۔ تو 50-50 گرام یہ، 50 گرام بابچی اس تیل میں اگر ڈال کے شام جلا لی جائے، اس میں تیل بڑھا دیا جائے، 400 گرام کر دیا جائے اس تیل کو، تو اور اس کو پھر ان داغوں پہ لگایا جائے، وہ بھی وائٹ سیل کا ہی مسئلہ ہے۔ اچھا، تو یہ اس کو پھاڑ دیتی ہے سیلوں کو، ایسا نہیں بات، جب سیل پھٹتے ہیں اور وہ جذب ہونے لگتے ہیں تو وہ جلد ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ بچوں کو جو خسرہ ہو جاتے ہیں، بچوں کو جو خسرہ ہو جاتی ہے وہ ٹائیفائڈ کا ایک اثر ہوتا ہے، اصل میں اس کے لیے جو ہے نا خاکسیر جو ہوتی ہے، خاکسیر، اس کا جو شاندہ بنا کے نا، چھوٹی بچے چھوٹے ہیں تو ایک چٹکی خاکسیر لے کے ہم 1 کپ پانی میں اور 1 آدھ منقع ڈال کے اور پکائیں، پانی کو آدھا کپ لے جائے، چھان لیں اور وہ چمچ سے بچوں کو پلائیں تھوڑا تھوڑا، تو خسرہ، ٹائیفائڈ سب کو بہترین ہے۔ ہم نے اس کے لیے ٹوٹکا بتاتے ہیں کہ 2 نیم کے پتے لے لو، گوشت لے لو اور ہینگ لے لو، اس کو ڈال کے وہ باندھنے کے لیے بچوں کے جسم پہ باندھی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کڑوی یا بدبودار چیز سے نا یہ بھاگتی ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ ماتا ہے، یہ اس سے چڑھتی ہے تو بھاگتی ہے۔ جزاک اللہ۔ حیا علی خیر العمل، آنکھیں بچھا پیروں تلے، جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل، حیا علی خیر العمل۔